ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلي في الدنيا ثلاث الدين والنساء واليمين قرة عين الصلاة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तमाम तारीफ और तकदीर हमद व सना एक अल्लाह पाक जल्ल शान के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शहंशाह भी है। अल्लाह ताला की हमद व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ीए उम्म रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम रब के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब जाना रसूल मालिक सादिर उम्म फख्र अरब अजम वाली कौन मका सयाह लामका सैयद उनको जहाँ परवर लावारिफा नय्ये ताबा महबूबा शहंशाह हकीमा फतीमा गौरा सरफे ज़हरा जमाला जल्ले सिद्दे अज़्ज़ल बात लम यज़ल बाल की तकवीन आलम ज़फ़र आदम बदनी आदम नय्ये बसहाबात दार मा औहा शाहिद मा तवा साहिब अलम नसरा मातूम आमीना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर नाज़ में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। खुदावंद करीम ने
اپنے ذکر خیر کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں وہ ہوں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرایا میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ عزیزاً علامہ رفیق بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خود برکت عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کا اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے، انگنت بے شمار مسائل کی شکار ہے، پیغام اجل برحق ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ پتا نہیں میرا اور تمہارا آخری وقت کن ماحول میں گزرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بسا اوقات آدمی مکان تعمیر کرانے میں، دکان بنانے میں سارا مال سارا وقت صرف کر دیتا ہے، اس مکان میں ایک رات گزارنے کا اتفاق نہیں ہوتا، موت آگے بدیش لیتی ہے۔ شادی کا سہرا سر پہ باندھ کے چلتا ہے، دلہن کو لے آؤ، ابھی ہاتھ لگانے کا اتفاق نہیں ہوتا کہ موت آ کے پکڑ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ ہمیں چلنے والی موت نصیب فرمائے، مدینے کا کفن دفن نصیب فرمائے۔ آج کا انسان ہر چیز کی تیاری کرتا ہے، اگر تیاری نہیں تو صرف قبر کی تیاری۔ حکومت میں، اقتدار میں، زراعت میں، تجارت میں، مال و دولت کمانے میں سارے انسان مشغول ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ ہمیں بھی ایک دن سمن خواب ہو جانا ہے۔ آج کاغذات پر ہمارے نام ہے، ارے یہ تو وہ فانی دنیا ہے، اس سے پہلے یہ جائیداد یہ پراپرٹی کئیوں کے نام ہو چکی، ایک وقت آئے گا ہم یہ فانی دنیا چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے، پھر رجسٹروں میں نئے نام چڑھ جائیں گے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہے چل چلوں کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ آتے ہوئے اذان ہوئے، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی آئے چلے گئے۔ ہر چیز یہاں کی فانی ہے۔ اگر موت کو حکومت سے ٹالا جاتا فرعون کبھی نہ مرتا، موت کو اگر دوائیوں سے ٹالا جاتا افلاطون جالینوس کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر مال و دولت سے ٹالا جاتا تو پھر قارون کو کبھی موت نہ آتی، جن کے خزانے کی چابیاں خچروں پہ لائی جاتی۔ فرعون جس کے سر میں 400 برس تک درد نہیں ہوا، کئی کافر آئے، جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو، آج ان کی قبریں 7 اندھیروں میں ہیں، تاش کھیلنے والی سنٹوریا وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بڑے بڑے بادشاہ جن کو اپنی حکومت پر بڑا ناز تھا، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ وہ لوگ جو اپنے کلف لگے ہوئے کپڑوں پر ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، جو اپنے پریس کیے ہوئے کپڑوں پر ایک شکن نہیں پڑنے دیتے تھے، غوث اعظم سے عبد القادر جیلانی فرماتے جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو، ان کی قبریں دھس گئی، کفن بھی تار تار بوسیدہ ہو گئے۔ وہ حکیم عورتیں، وہ دیشیزائیں جن کی خودکشی کے ڈنڈے پوری دنیا میں بچتے تھے، جن کی خودکشی کے چرچے پوری دنیا میں ہوتے تھے، آج جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو ان کا حکم مٹی میں مل گیا۔ جن کی حکومت کا سکہ پوری دنیا میں چلتا تھا، جن کی اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدل جاتی تھی، وہ بادشاہ ان کی بیگم پیچھے بیٹھتی، اس کا کوئی فیصلہ اگر ان کی بیگم کو پسند نہ ہوتا وہ پیچھے سے پیٹ تھپتھپاتی وہ فیصلہ بدل دیتا تھا۔ آج راوی کے اس کنارے جا کے دیکھو، اس کی قبر 7 اندھیروں میں ہے، تاش کھیلنے والی چند بیویاں بیٹھی ہوئی۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قیمت الدنیا
گھنٹے کا، آج گرمیوں کے موسم میں دن 17-18 گھنٹے کا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، موت کو بھی موت آ جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے پناہ مانگو جب معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے موت نہ آئے گی، درود پاک کرتے کرتے موت نہ آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ سے گندگی کا دامن نکلے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے اس وقت سے پناہ مانگو، حالات اتنے بگڑ جائیں گے، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، 7 سال کی عمر گزار کے دنیا سے جا رہا ہے، جاتے وقت ایمان کی رسی پلے موجود نہیں، اچھا کھا پی کو گزارا کر کے مرا، گاڑیوں میں بنگلے میں اچھی اچھی رہائش کا انتظام تھا، جب موت آئی ایمان کی رسی پلے موجود نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، فلانا ایسا ہے فلانی ایسی ہے، تنقید چل رہی ہے، تذکرہ چل رہا ہے، اپنی زندگی کا کبھی حساب نہ لگایا، اپنے گھر بار نے کبھی جھانک کے نہ دیکھا یہاں کتنا غبار پھیلا ہوا ہے۔ اس اللہ کا قرآن کہتا ہے جنگالو ہو گیا، جنہوں نے غبار پھیل گیا، حق کی بات کو راستہ نہیں ملتا، آج اللہ کا قرآن ہمیں راست نہیں آتا۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے قرآن کو ہماری ضرورت ہے یا ہمیں اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے؟ اللہ کے دین کو ہماری کیا ضرورت؟ ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ اللہ کی شریعت کو ہماری کیا ضرورت؟ ہمیں اس شریعت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا دین وہ تو بے نیاز مستقبل ہے، انہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میانی سیرت پیاری زندگی کو فراموش کر دیا۔ اتنے بڑے نبی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا کہ جن کی ذات سے ایک دفعہ درود پڑھو ثواب 40 گنا ملتا ہے۔ امام الانبیاء محمود کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت ہے 1,24,000 انبیاء کے امام ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے میرا کوئی امتی ایک دفعہ ساتھ سے درود پڑھے گا، 10 رحمت اللہ تعالیٰ کی اس پر پایا کر لیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، 10 نیکیاں ان کے نام جائے گی، میری سماج لازمی ہو جائیں گے۔ سواب 1 منٹ کا سواب، اگر 1 منٹ کا سواب 40 گنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے رات کو سوتے وقت 100 دفعہ درود پڑھ کے سویا کرو، بدقسمت قوم آدھی رات تک فلم دیکھتی ہے، گانا سنتے سنتے سو جاتے ہیں، یہ دعوت کہاں سے ہمیں نصیب ہوگی؟ آواز کی بدماشی میں ساری عمر ختم ہو گئی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا قبر کے کیڑے اس کے بدن سے نہیں کھا سکتے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کل محشر کے میدان میں وہ مجھے نہیں میں اسے تلاش کر کے جنت میں لے چلوں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جس نے مجھ سے کثرت سے درود پڑھا اور قیامت کا دن ہوگا، اس سے قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئیں گی۔ اور ہم کیوں نہ پڑے درود؟ اتنے بڑے نبی کا امتی بنایا، ساری زندگی ہمارے لیے وہ بیٹھے گئے۔ آدم خلیل اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل نبی اللہ، موسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ نبی اللہ،
لگا مل گئے. ارے ہم اس نبی کے امتی ہے. ساری رات رکھے کے پتی دبا کر سجدے میں رو کر ہمارے لیے دعائیں مانگی. ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں کوئی ہوئی تھی, میری نظر میری آنکھ کھلی, میری نظر پڑی سرکار سجدے میں, اتنا روئے میں نے فرش پہ ہاتھ پھیرا, میرا ہاتھ پر ہو گیا. مجھے خیال آنے لگا کہیں میری مانگ میں اجڑ جائے, کہیں آج میں دیوانہ بن جاؤں. میں نے پوچھا اتنا رونا کیوں آ گیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی میں اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا تھا, جب مجھے دیکھیں گی نہیں کلمہ میرا پڑھیں گی. رب الجلال کی پسند. ارے ہم اس نبی کے امتی ہیں, ایک وقت میں خرچے سے زبان سے اللہ کا قرآن پڑھا. آج ہم ہزاروں نعمتیں بدل کے لیے اللہ کا قرآن پڑھتے. سارا بدل گرمی میں بدل گئی, پرانے بدلے آ گئے. اللہ جلال نے پیغمبر کی مار میں تھی. بھائی ہم پار سے جا کے پوچھ لیا, ارے 40 بار سے پوچھ لیا تیرے اوپر کالی بدری والے کا کتنا ظہور آ گیا تھا. ایک مسلمان مسلمان کو گالی دیتا ہے, اس کی زبان پر تلوار سیدھی میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتی ہے. ایک عورت دوسرے پہن کر نیل گئی انداز پہن کر جب بازار کی زینت چلتی ہے, اس کی بے حیائی کا نشانہ سب سے پہلے میرے نبی کا سینہ ہوتا ہے. ایک تاجر ناپ توڑ میں کمی کرتا ہے, اس کی طرح جوتا کانٹا سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے گھستا ہے. ایک مرد جب اپنی نظروں کو آوارہ کرتا ہے, اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. کیا ہو رہا ہے ہوٹلوں میں, کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں, یہ کیا ہو رہا ہے بازاروں میں؟ زندگی میں ایک سنت نہیں, داڑھی کٹواتے تھک گئے. گلی میں مار کھائی, محلے میں مار کھائی, سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. ختم کر دو, قصہ ہی نمٹا دو. پتھر مارے گئے, اوجھڑیاں پھینکی گئی, کچھ کے نازک سے اوجھ کا بوجھ رکھا گیا, روڑے مارے گئے, ہڈیاں ماری گئی, راستے میں کانٹے دکھائے گئے, رشتہ ہوا خون, کھٹے ہوئے گھڑے, بہتا ہوا خون, بچھے ہوئے کانٹے, کیا کچھ دکھ نہیں تھا. سارے مکہ والے اکٹھے ہو گئے. ختم کر دو, میں اس دنیا بانی اسلام کا خاتمہ کر دو. روزانہ نئی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہے, مستقبل میں ہمارا انجام کہیں برا نہ ہو جائے. ختم کر دو. اللہ کا نبی پریشان ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی تدبیریں تجھے ہلاک کرنے کی ہے, میں خدا کہتا ہوں میری تدبیر تجھے بچانے کی ہے. سارا مکہ قتل کرنے کے آ جائے, میں نہیں چاہتا کوئی میرا پال بیٹے کام نہیں کر سکتا. وہ میرا محبوب تنظیم ہے, میں تجھے آج سے بلاؤں گا, اپنا مہمان بناؤں گا. اندازہ لگاؤ, خود خدا کہتا ہے جنت جہنم کی سیر کراؤں گا. دنیا کی آنکھوں سے میں تجھے اپنا دیدار کراؤں گا. اندازہ لگاؤ, مہمان مصطفیٰ میزبان خداؤ, ستارہ سے عظیم ہو گئے. ہم اس نبی کے امتی ہیں, پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو دیا, چین کے تو ٹکڑے ہو گئے. ہم اس نبی کے امتی ہیں, درختوں کو اشارہ کیا, جڑے چھوڑ کے قدم میں آ گئے. ظالم ابو جہل اپنے کنجر لے کے پوچھنے لگا, اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے مجھے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہو ظالم میں بتلاؤں یا وہ بولے تو تیرے ہاتھ میں. ابو جہل کہنے لگا کیونکہ میں تیری رسالت کو مانوں گا. اللہ کے نبی نے آواز لگائی, اے پتھر کے ٹکڑوں, اے سنگرے کو تم بھی اللہ کی مخلوقوں, میں اس اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں, میری گواہی کو. ابو جہل کے ہاتھ سے کنجر کہنے لگے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.
بات ہے. پتھر میں گیا ہی ایک صحابی بنا سونے کی انگوٹھی پہن کے مسجد میں آ گئے. دیہات کے رہنے والے مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. آج بھی کئی مرد پہنتے سونے کی چین بھی پہنتے انگوٹھیاں بھی ڈال دیتے اور کہتے بھی ہے کہ یہ حرام ہے. ارے مولانا اللہ بڑا بزرگ رہیں گے معاف کر دے گا. مشکات شریف میں روایت موجود ہے اگر کسی نے سونے کا تاج پہنا چین پہنی انگوٹھی لگائی کل قیامت کے دن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ آگ کا ہار پہنائے گا. آگ کی انگوٹھی ڈالے گا. تھوڑی سی انگلی جل جائے ہر والا کرتے ہیں برداشت نہیں ہوتا وہ آگ پہن سے برداشت ہوگی. وہ دیہات کا رہنے والا صحابی مسئلہ معلوم نہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا سونے کی انگوٹھی نکال زمین پر پٹک دی. تھوڑی دیر کے بعد جب حضور تشریف لے گئے تو لیڈر صاحبہ کہنے لگے بھائی اٹھائے تو نہیں پہن سکتا تیری بیوی کو دے دینا بیچ دینا کاروبار سیٹ کر لینا. وہ دیوانہ کہنے لگا جس انگوٹھی کو میرے نبی نے سرکار نے زمین پر پٹک دیا ہو اٹھانا تو دور کی بات میں چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتا. ہم سچے عاشق ہے ہم سچا عاشق کبھی سود کھاتا ہے. کتنے معاشرے میں ایسے ہیں جو مالدار غریب کو شدت پر پیسہ دیتے. سچا عاشق کبھی رشوت دیتا ہے. سچا عاشق کبھی بدماشی بدکاری کرتا ہے. کتنے معاشرے میں ایسے کیڑے ملیں گے حلال دنیا ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے نیندالا کروا دے. ہاتھوں میں ظلم ہے زبان پہ گالی ہے ذہن میں بدماشی ہے آنکھوں میں آوازی ہے پیٹ میں لطف میں حرام کے ہے دنوں میں فساد ہے. ایک سجدہ کوئی نہیں ہے جو رب کے سامنے پیش کر سکے. ایک اور صحابی تھے لال رنگ کا جوڑا پہن گیا ہے. اللہ کے نبی سے کہا السلام علیکم. اللہ کے نبی نے دوسرا مطلب پھیر دیا سلام کا جواب رہ دیا. وہ صحابی کہنے لگا کاش میری ماں مجھے نہ جنتی مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. صحابہ سے پوچھا گیا کچھ بھی کیا ہے. اللہ کے نبی کو سلام کیا سلام کا جواب نہیں دیا. کہا تو یہ جو لال رنگ کا جوڑا پہن کے آیا مرد کے لیے پہننا حرام ہے یہ مرد نہیں پہن سکتا. گھر گیا آگ جل رہی تھی سارا جوڑا آگ کی نظر کر دیا. تنگی اتنی پاپا اتنا صبح کو ملتا ہے شام کو نہیں ملتا شام کو ملتا ہے صبح کو نہیں ملتا. جو کھجور کا دانا چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کا دانا چوس کے روزہ افطار کرتے. پاؤں میں جوتی نہیں پیٹ میں روٹی نہیں. اتنا تنگی کا زمانہ سارا جوڑا آگ کی نظر کر دیا. سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا. 2 سال اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی مشقتیں جھیلی ہجرت کے ارادے سے جب نکلی ظالم نے اس کافر نے اٹھنی سے بھٹکا دے دیا. پیٹ سے بھی حمل گر گیا. اتنا خون نکلا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خون کے نکل بہ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم گزر سے فارغ ہو جاؤ مجھے اطلاع کرنا میں کفن کی چادر دوں گا. جب خبر دی گئی پرانی چادر نکال کے بھی کہا بیٹی آج تیرے ابا کے پاس اس کے علاوہ دینے کو کچھ نہیں ہے. امیر حمزہ کے 24 ٹکڑے کر دیے گئے. کفن کی ایک چھوٹی سی چادر پیر چھپاتے پاؤں کھل جاتے پاؤں بھاگتے سر کھل جاتا. میرے نبی نے فرمایا پاؤں اس کھیر نانی گھاس ڈالے میرے امیر حمزہ چچا کا چہرہ چھپا. اتنی تنگی کا زمانہ صحابی نے سارا جوڑا جلا دیا. جب ملاقات ہوئی کہاں ان جوڑوں کا کیا کیا کہاں وہ تو میں نے سارا آگ سے نظر کر دیا. کہاں کیوں تیری گھر والی کو دے دیتا ہوں استعمال میں بچیوں کو پہنا دیتا. کہا جس جوڑے کو دیکھ کر آپ نے سلام کا جواب نہ دیا ناراضگی کا اظہار فرمایا میں کسی دوسرے کے حکم پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ابو فتح کہا بھی ہے آپ کافی کمر پہ چڑے ہوئے ہیں پتلیاں ٹوٹنے کی آواز ابو بکر نے سنی. کہاں ظالموں ہے اللہ کا بندہ ہے. کہاں بندہ خدا کا ہوگا غلام ہمارا ہے روٹی ہماری کھاتا ہے جس خدا کا کلمہ پڑتا ہے. ابو بکر صدیق نے خرید لیا آزاد کرایا. جب ان کے چہرے پر نظر پڑی نقاہت کے آثار بالکل نمایاں تھے. شدت کی گرمی چمچماتی دھوپ گرم ریت میں بجا کے رکھا تھا. کئی کافروں نے وزن دیا تھا. ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے تھے پانی کا پیالہ لے کر کے آئے. ابو مدینہ یہ پانی پی لو ہر خشک ہو گیا ہوگا. کہاں ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن خدا دے گا. میں غریب ہوں مسکین ہوں لیکن پانی کے لیے مجبور نہ کر. جب تک میں اپنے آقا کا دیدار نہ کروں وہاں تک ایک گھر بھی
گا. جب تک میں شربت بیمار نہ پی لوں وہاں تک میں بہت پانی نہیں پیوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی فقیہ کو اللہ کے نبی کے پاس لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی. کہا ابو بکر میں نے سنا ہے تم نے پانی نہیں پیا. کہا ہاں نہیں پیا. کہا کیوں؟ کہا وہاں پیتا ہوں میں پانی جاتا اب پی لوں گا. ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا مجھے یہی بھر کا مزہ آئے گا. جب پینے جب ہاتھ گیا اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ابو بکر اب ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. ابو بکر کو میرے ہاتھوں سے پانی پلایا. پھر پوچھا ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے میرے چہرے پہ دیا ہم سے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا وہ صحابی تھے زید بن عبداللہ وہ بعد میں پانی دے رہے تھے. ایک آدمی نے جا کر کے کہا حضور کا انتقال ہو گیا. ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. آسمان کی طرف نظر اٹھائے. کہا اللہم اذہب بصری اللہم اذہب بصری اللہم اذہب بصری. یا اللہ تو میری آنکھوں کی بینائی اچک لے کیونکہ یہ آنکھیں تھی سرکار کے دیدار کے لیے. جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے مجھے کسی چیز سے نہیں دیکھنا ہے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ نے لے لی. شام کو ایک قافلہ ان کے گھر پہنچا اور جا کر کے اپنی تعزیت کی کہ ہمیں پتہ چلا آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ہمیں تو بڑا صدمہ لگا. ہمیں بڑا افسوس ہوا. کہاں تمہیں افسوس ہوتا ہوگا مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا. یہ آنکھیں بھی کے سرکار کا وچار کریں گے جب حضور مرے کی آنکھوں کا کیا کرنا ہے. یہ تھے سچے عاشق قرآن کی ایک ایک دستور پر جان دینے والے نبی ایک ایک اشاروں پر جان مٹی دینے والے تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار موجود ہیں. جب حضور کا انتقال ہوا انہوں نے مجھے اشعار پڑھے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ کاش ایسی تکلیفیں ہمارے اوپر آکاش ہمیں کالا سانپ لڑ جاتا اور ہماری زندگی کا خاتمہ کر دیتا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو دکھ جو تکلیفیں ہمیں پہنچی حضور کے وصال پر اگر روز روشن پر پڑ جاتی تو وہ ہرا کو بڑھ جاتی. ہر انسانوں کو چھوڑو ازیا نامی اونٹنی جس پر حضور سواری کیا کرتے تھے جب حضور کا وصال ہوا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر رکھ کے پٹک کے رویا کرتے تھے. وہ آپ کا گدا دراز گوشت جس کا نام تھا یاقوت اس کی پشت پر آپ سواری کیا کرتے تھے. جب حضور کا انتقال ہوا جب سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کر اس نے اپنا خاتمہ کرا دیا. جب حضور نہیں رہے تو ہمیں جی کے کیا کرنا ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا معمولہ تھا. جب آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ کونے میں بیٹھ کر گھنٹے حضور کو دیکھتا رہتا تھا. جب آپ کی کام سے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو اس طرح وہ پریشان ہو جاتا تھا. کبھی چھت سے اڑتا کبھی نیچے کو آتا کبھی دائیں کو جاتا کبھی بائیں کو جاتا. پھر جب حضور واپس تشریف لے آتے تو پھر کرنا اس کے دیکھی دل کو قرار بن جاتا تھا. محبتوں کی انوکھی داستان اور الجیلی کہانی اگر میں چھیڑو تو امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. مسجد نبوی کا ماحول ہے. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. اچانک ایک کونے سے بلک کر رونے کی آواز آئی. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا نظر نہیں آیا. لیکن اس کی ہچکیاں اس کی سچکیاں ایسی ہے زہرا بداج ہے پلجا پگھلا دینے والی ہے. اللہ کے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے. یہ پہلا موقع تھا جو آپ کے لیے منبر بچھایا گیا تھا. اس سے پہلے کھجور کے ایک خشک تنے سے ٹیپ لگا کر آپ بات دیا کرتے تھے. اب جب منبر بچھا دیا گیا تو اس کھجور کے خشک تنے کو برطرف کر دیا گیا ایک طرف رکھ دیا گیا.
وہ بلک بلک کر رونے والا کھجور کا خشک تنا تھا جو حضور کی جدا اور فراق میں رو رہا تھا. اس لیے ہمت سے اترے اپنے عاشق زار کو وہ آگے کی رحمت میں لے لیا جیسا ایک ماں اپنے بیٹے کو آگے کی رحمت میں لے لیتی ہے. کہ واپس منبر پر چڑھے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا اگر میں منبر سے اتر کر اپنے عاشق زار کو تسلی نہ دیتا تو یہ کھجور کا خشک تنا قیام مرتب ہوتا رہتا. ان کا نام لبوں پہ آئے, ان کا نام لبوں پہ آئے, میٹھے میٹھے ہوتے ہو جائے. ان کا نام لبوں پہ آئے, میٹھے میٹھے بول ہو جائے. ان سے بچھڑ کے بکری روئی جب وہ پیر کو جایا کرتے سر سے بادل کھایا کرتے. اتنے عظیم شان نبی اللہ نے بھیجا, کتنے بڑے نبی کا امتی بنایا. ہر نبی دنیا میں آیا, ہر نبی رخصت ہوا, نبی رخصت ہوا معجزات بھی رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے, نبی پھر بھی باقی ہے, معجزات باقی, کمالات باقی. ارے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ تو یہ رخصت دکھلایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے ایک معجزہ یہ ظہور پذیر کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آنکھوں سے فرش سے عرش کو بلا کر اپنا دیدار کرایا. جب مکہ کی عیسیٰ دوانیوں سے جب حضور تنگ ہو گئے, کرا میں محبوب تنگ نہ ہو, پریشان نہ ہو, میں تجھے عرش پہ بلاؤں گا, جنت جہنم کی سیر کراؤں گا. علماء کرام نے لکھا ہے کئی دفعہ فرشتوں نے بھی اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں بھی کالے کمرے والے کا دیدار کرا, ہمیں بھی اس کالے کمرے والے کی زیارت کرا. اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حکم آیا, آج ٹھہر جا, سورج ٹھہر جا, نہر ٹھہر جاؤ, دریائے ٹھہر جاؤ, سمندر ٹھہر جاؤ, سارا نظام ٹھہر جاؤ, میرا محبوب آ رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, آج مشکلات سے پاک ہے, ناممکنات سے پاک ہے, دقتوں سے پاک ہے, الفتوں سے پاک ہے. کیسے لے جائے گا, کون لے جائے گا, آواز آئی اجازت دو, انما یقول له کن فیکون. جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ہو جانا کرتی ہے. ہاں جی حضور جاؤ, نکال کے لے کے جاؤ. میرا محبوب ان میں ہم کے گھر آرام فرما رہے ہیں, میرے محبوب کو یہاں میرے پاس لے آؤ. ذرا بات کو سمجھا کرو, جو سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ ہو سکتا ہے, مجتبیٰ ہو سکتا ہے, مرتضیٰ ہو سکتا ہے, نذیر بشیر ہو سکتا ہے, طٰہٰ یاسین ہو سکتا ہے, مزمل مدثر ہو سکتا ہے, داعی اللہ ہو سکتا ہے, سراج منیر ہو سکتا ہے, رحمت للعالمین ہو سکتا ہے, لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا. میرا اور کبھی سوتا نہیں, کبھی اونتا نہیں, بڑا نہیں, کبھی سوتا نہیں, کبھی اونتا نہیں. کوئی دور پر بولا گئے, کہاں الہی تجھے نیند نہیں آتی, کہاں بولا کنس کے 2 پیالے لے کر کوئی دور پر کھڑا ہو جا, جب تک نہ کہیں وہاں تک بھولنے کی اجازت نہیں. رات کی تاریخی کھا گئی, جہاں نیند کا جھٹکا لگا, دونوں کنس کے پیالے زمین پر گرے, چورا چورا ہو گئے. آواز آئی, میرے نبی موسیٰ تجھے نیند کا جھٹکا لگا, پیالے ٹوٹ گئے, خدا سے اپنا نظام نہیں ٹوٹے گا. آئے ہمیں کے گھر جبرائیل میکائیل کو لے کر حضور آرام فرما رہے, ان کے لیے مسئلہ بن گیا, کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنی طرف سے اٹھاؤ اور ان کی نظر میں کہیں بھید بھی شمار نہ ہو جائے. اب اٹھاؤ تو کیسے اٹھاؤ؟ آواز لگائی جبرائیل علیہ السلام نے, الہی یا محمد کیسے اٹھاؤ؟ فرمایا نہیں. یا نبی اللہ کیسے اٹھاؤ؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ کیسے اٹھاؤ؟ فرمایا نہیں. یا المزمل کیسے اٹھاؤ؟ فرمایا نہیں. یا المدثر کیسے اٹھاؤ؟ فرمایا نہیں. طٰہٰ کیسے اٹھاؤ؟ فرمایا نہیں. یاسین کیسے اٹھاؤ؟ فرمایا نہیں.
نیچے سے کھینچ لو سرکار اٹھ جائیں گے. کپڑا ہلکے سے کھینچ لیتا ہے اٹھ جائیں گے. نہیں کیسے اٹھاؤ کیسے جگاؤ آواز آئی سردارے میرے والے فرشتوں کا سردارے زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردارے میں نے تجھے نورانی تاج پہنایا تیاری کا تاج پہنایا اور پوری نورانی تاج میں پھر سے نورانی پرگنے رکھ دیے. مجھے آج دنیا والوں کو بتلانا ہے فرشتے سے سردار کا کیا مقام ہے, آمینہ سے پورے یقین کا کیا مقام ہے. الہیہ نے بھی مجھے بتلایا جائے میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا تیری اوپر جو پھیٹے چلانی پر ہے اس کی ہلکی سی خراش میرے محبوب کے پلے میں مار دے میرا محبوب اٹھ جائے گا. جبرائیل علیہ السلام کرنے میں لیٹ ملے اپنے نورانی پروں کا ایک پر اس کی ہلکی سی خراش حضور کے قدموں میں پلے میں رکھی. سرکار اٹھ گئے. پوچھا جبرائیل اس وقت جہاں کہاں مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہے میں آپ کو لینے آیا ہوں. کہاں چل وہ بعد کی بات ہے پہلے کرتا تم نے میری تلیوں کو پہنچا دیا تجھے کچھ مزہ آیا کہاں میں جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ تو محمد کی تلیوں میں دیکھا. کہاں کیسے جائیں گے کہاں دیکھو وہ سامنے جنتی پورا جانور لے کر کے آیا. یہ میکائیل ہے ہم دونوں اللہ کے حکم چاپ کے لینے آئے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے سوار ہونے کے لیے میران کے ہیری کے پاس آئے تو اس نے تکبر میں گردن ہلائی. اس نے تکبر میں شوخی چلائی گردن ہلائی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مراد جنتی جانور ہے تجھے پتا ہے تو نے کس کے سامنے سرداری کی ہے تجھے پتا ہے تو نے کس کے سامنے گردن ہلائی ہے. جو امام الانبیاء ہے سارے نبیوں کا سردار ہے. کل قیامت کے دن اگر خدا نے تجھے پوچھ لیا تو جواب کیا دے گا. مسلم شریف کی روایت ہے مراد جنتی جانور پسینے میں غرق ہو گیا. ہمیں سود کھا کر کبھی پسینہ نہیں آیا. چوک پر کھڑے رہ کر نظروں کو آوارہ کر کے کبھی پسینہ نہیں آیا. دروازے بند کر کے کمبل اوڑھ کر ننگا ناک دیکھ کر کبھی پسینہ نہیں آیا. گھبراہٹ جناتی تھی ان کی دنیا کچھ اور تھی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا زمین پہ ماتھا رگڑ رہے پیشانی رگڑ رہے ناک رگڑ رہے. کسی نے کہا حضرت آپ اتنا پریشان کیوں ہو. کہاں لگتا ہے آخری وقت ہے میں کہاں اس ذات کے سامنے میری پیشی ہوں گی پتہ نہیں وہ کیسے پیش آئیں گی. ہاں آپ تو وقت کے بڑی ہے بڑے بڑے کتب والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کو کیا غم. کہاں میں وہ عالم لما یرید ہے اسے میرے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں پتہ نہیں وہ کیسے پیش آئیں گی. معاف کرنے پہ آئے پتہ نہیں کس عمل پر میری اور آپ کی بخشش ہو جائے. بنی اسرائیل میں وہ جتن فروش خاتون تھی ساری زندگی جتن بیچا ساری زندگی ننگا ناچ پھیلایا. کنویں کے پاس سے گزر رہی ہے ایک کتا شدت کے پیاس میں تڑپ رہا ہے زبان لٹک رہی ہے. اسے رحم آیا کہ کتا ہے زندگی مخلوق ہے یہ پیاسا ہے جو پٹکا نکالا اس کی رسی بنائی جوتی نکالی اس کا بول بنایا کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کی پیاس نکالی. 10 قدم دور نہیں گئی تو حفیظ سے آواز آئی تو ہے تو بڑی سیاکار تو ہے تو بڑی بدکار تو ہے تو بڑی گنہگار لیکن تو نے میری ایک گندی مخلوق پر رحم کر دیا جو میں نے تیرے پر جنت واجب کر دی. اور پتا نہیں کس عمل پر ہماری گرفت ہو جائے. شیخ عبداللہ اندلسی کتنے پائے کے بزرگ گزرے مریدین کا اور علامہ شبلی جیسے ان کے تو مرید تھے. مریدین کا قافلہ لے کر جنگل کے راستے سے گزر رہے ہیں. ایک لڑکی خوبصورت نظر پڑی نظر سے نظر ملی عشق کی مینار کھڑی ہو گئی. مریدین سے کہا جاؤ تم سارے چلے جاؤ میرا راستہ بدل چکا ہے. وہ لڑکی کیا کر رہی تھی خنزیر چلا رہی تھی. شیخ عبداللہ اندلسی نے علماء کرام نے لکھا ہے 23 سال اس لڑکی کے ساتھ مل کر خنزیر چلائے.
ایک نہیں آتا ہے جو کچھ تو غور کرو. آپ تو قرآن کے حافظ ہے, کیا قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے؟ آپ پورا بھول چکا ہوں. ایک آیت یاد ہے, وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللہ جسے دھکا دے دے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں. بعد میں توبہ کی, پھر خانقاہ میں آئے, پھر خانقاہ کا نظام چلایا. اس لیے کہتے ہیں کبھی سجدوں پر غرور نہ کرو, کبھی اپنے صدقہ پر غرور نہ کرو. پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے, ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. رونے والوں کی دنیا اور بھی. عثمان ابن عفان قبرستان سے گزرتے اتنا روتے, رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی. رخسار نے نالیاں بنا دی تھی. ابن عباس کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی. امام زین العابدین رات دن میں آ کرتے تھے. یہ ہمارا کابل کی کہانی اٹھاؤ, ہم کہاں سے لائے مولانا قاسم محمود جیسا رونا, کہاں سے لائے شیخ العرب العجم مولانا حسین احمد مدنی جیسا رونا, کہاں سے لائے شاہ اللہ صاحب بخاری جیسا رونا, کہاں سے لائے مجدد الفسانی سرہنی جیسا رونا, ہم کہاں سے لائے ان بزرگوں کے جیسا رونا. ہمارے پاس تو اب ایک آنسو کا خطرہ بڑھانے کی بھی توفیق ہے. علامہ ابو نعیم نے لکھا ہے, لا خیر فی عین لا تبکی من خشیۃ اللہ. اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں جو رب کے خوف میں ہوتی نہ ہو. علامہ رومی فرماتے جہاں پانی چلتا وہاں سجدہ ہوتا ہے, جہاں آنسو چلتے وہاں رب کی رحمت برستی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, پہلے امت میں رونے والے تھے تو رلانے والا کوئی نہیں تھا. اب رونے والے ختم ہو گئے, اللہ نے رلانے والے مسلط کر دیے. دیکھتے نہیں کیسے حالات ہے. ہزاروں بچے ملبے کے نیچے دب گئے. کتنے کے قبر میں 50 بچوں کو تقسیم کی گئی. کتنی لاشیں کھلائی گئی. کتنا مال جائیداد کو آگ لگا دیا گیا. کتنا نقصان پہنچایا گیا. مسلمانوں یہی تو ہمارے معاشرے کے حالات ہے, ہماری مسلمان زندگیوں کے حالات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کا قرآن اور دین چھوڑ دیا. بڑا جنتی جانور پسینے میں بڑا ہو گیا. اللہ کے نبی آگے آئے, سواری پر سوار ہوئے, آگے بڑی جگہ کی. جبرائیل سے کہا آگے بڑی جگہ ہے, آپ آگے سوار ہو جائے. کہا نہیں, آج کی رات تو لوگوں کو مسئلے بتانے ہیں, میں آپ کی سواری پر سوار نہیں ہو سکتا. جس سواری پر آپ سوار ہونے نہیں بیٹھ سکتا, کہاں چل آگے نہیں بیٹھ سکتا, پیچھے بھی جگہ پیچھے بیٹھ گیا, کہاں پیچھے بھی نہیں بیٹھ سکتا. کہاں تو میرے ساتھ چلے گا نہیں, کہاں چلوں گا, کہاں پھر کیسے چلے گا. کہاں جہاں آپ کی سواری کا قدم پڑے گا وہاں میں اپنا نورانی چادر رکھ کے چلوں گا. سفر شروع ہوا, مدینہ منورہ آیا. جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے, یہاں آپ کو گھر ادا کرے. 2 رکعت نماز پڑھی, پھر آگے کو گئے. ایک عورت آئی, آپ کو سلام دیا, آپ نے سلام کا جواب دینا چاہا. جبرائیل امین نے کہا نہیں اسے جواب نہ دو. کہا کیوں؟ کہا یہ دنیا ہے, عورت کی شکل بنا کر آئی ہے. پھر آگے گئے, کچھ لوگوں کو دیکھا جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے. ایک طرف اچھا سا گوشت رکھا ہوا ہے مرغن پر میں, دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار. اتنا بدبودار گوشت کا ایک ٹکڑا اب دنیا میں ڈال دیا جائے, انسان کو کیا جانوروں کے دماغ سے بدبو سے پھٹ جائے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اچھا سا کھانا چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے؟ کہاں یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیا کرتے تھے. مال ہے اس کا حساب نکال کے زکات دیا کرو. میرے نبی نے فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہوگی زکات نہ دینے والے کی, اس کی مال کی تختی بنا کر اس کی پیشانی اور گال پر داغا جائے گا. پھر کچھ آگے کو گئے, ایک بہت بڑا پنجے دیکھا, اوپر والا حصہ تنگ ہے, نیچے والا حصہ کشادہ ہے. جب آگ اوپر کو آتی اندر مرد اور عورتیں ننگے جل رہے ہیں. آگ اوپر کو آتی یہ اوپر کو آ جاتے, اتنے اوپر اٹھتے کہ خیال تھا کہ یہ باہر گر جائیں گے, لیکن نہیں پھر اندر سے چلے جاتے تھے. آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں وہ عورتیں ہیں کہ حلال دین یا حلال شہر میسر ہونے کے باوجود بازار سے اپنا منہ کالا کرواتے تھے. امام خان خیا کا فرما یہ دنیا کی پہلی 3 لاکھ سے پروگرام چلتا ہے. نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت ہو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک زبان اور ایک شرم کا. جو بندہ بدکاری کرتا ہے زنا کرتا ہے اس کی سب سے بڑی سزا نشانی یہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی پیشاب کی جگہ سے کل قیامت کے دن خون اور پیپ نکلے گا. پھر آگے کو گئے, کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مکوں کی طرف کھلے ہوئے, جس میں سانپ اور بچھو رینگ رہے ہیں. یہ نصیب میں سرائے سما لہو من فضة ولا ناصر,
پوچھو، آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہو کر غریب کو 30 پیسہ دیتے تھے، وہ سود کھاتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا سود کا 1 درہم اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود لینے والا، دینے والا، دونوں کی ماں پر معاملہ طے کرانے والا، سب پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ میرے نبی اللہ نے قرآن میں فرمایا سود چھوڑ کے نہیں چھوڑ سکتے، آؤ میرے اور میرے پیغمبر کے ساتھ جنگل میں بالکل نہ ہو جائے۔ پھر آگے کو گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن ٹکڑتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی انگلیوں سے ناخن سے اپنے چہرے اور سینے کی چمڑی کو ادھیڑ رہے۔ پوچھا جبرائیل سے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اوٹلوں پر بیٹھ کر بیڑے کی ہمت کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا مرض ہے عوام کو کیا خراب بھی بچی ہوئی ہے، جو فطرت معاشرہ بچا ہوا نہیں ہے۔ تم ادھر کی مدد کر بتا کہ فاصلہ کیوں دیتا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کسی اور کو کیا دیکھ، اپنا غریبان جانتے ہوئے ہم کتنے دور کے دھلے ہوئے، فلاں ہوتا ہے فلاں، یہی بکواس کرتے کرتے رات دن گزر جاتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے الحمد اللہ بن عبد، تمہاری حرکتوں پر کیا میں خدا سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ مشکوٰ شریف میں روایت موجود ہے، میرے نبی نے صحابہ کو غیبت کے جرم پر روزے کی سزا کرائی، بالکل دہرایا، نماز سے اعادہ کروایا، روزے کی سزا کروائی۔ ابو نے ایک آدمی کی غیبت کی ہے، جاؤ اپنا روزے کی سزا کرو، ہمارا تو روزے کی حالت بھی محفوظ نہیں اس بیماری سے۔ پھر آگے بڑھے، کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر کاروبار میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پھر بیت المقدس کے پاس پہنچے، 1,24,000 انبیاء کی استقبالہ کمیٹی، آواز آئی دوزخ کو بجھا دو، جنت کو سجاؤ، عرش عظیم کو سجایا گیا۔ آدم علیہ السلام آئے، ابو البشر تھے نا، کہا میرے محمود، میرے بیٹے آج سے تیری وجہ سے میں بھی فخر کرتا ہوں۔ پھر جبرائیل امین نے اذان دی، امامت کا مسئلہ آیا، کون آج نماز پڑھائے گا؟ آدم علیہ السلام نے سوچا میں ابو البشر ہوں، انسانیت کا سلسلہ اللہ نے مجھ سے چلایا، آج امامت کا حق مجھے ملے گا۔ نوح علیہ السلام سوچنے لگے میں نے 950 برس تک اللہ کی راہ میں پتھر کھائے، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے میری آل میں اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے، آخر سے نمرود میں گر گیا، کلمہ نہیں چھوڑا، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ اسماعیل علیہ السلام سوچنے لگے میں چھری کے نیچے آ گیا، میرے رب کا حکم مانا، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں کوہ طور پر جاتا تھا، اللہ سے ہم کلامی کیا کرتا تھا، آج امامت کا حق مجھے ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اللہ نے مجھے بغیر باپ کا پیدا کیا، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ سارے پیغمبر ٹھہر جاؤ، سارے رسول ٹھہر جاؤ، سارے نبی ٹھہر جاؤ، جہاں میرا محبوب موجود ہے اسی کو نکلنے سے کھڑے ہونے کی اجازت۔ نماز پڑھائی، پھر آسمانوں کی سیر شروع ہوئی، پہلے آسمان پر آدم، دوسرے پر عیسیٰ، تیسرے پر یحییٰ، چوتھے پر ہارون، پانچویں پر ادریس، چھٹے پر موسیٰ، ساتویں پر ابراہیم۔ 70,000 فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے درود کر رہے، سلام کر رہے، دانو کملی والے کا دیدار کر رہے۔ 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، دیکھا جبرائیل امین پیچھے کی طرف دوڑ لگائے، کہا جبرائیل تم کدھر کو جا رہے ہو؟ کہاں یہاں میری حج پوری ہوگی۔ اب آگے ایک قدم بھی بڑھایا، تجلیات خدا بندی سے میرے سارے برانی پر جل جائیں گے۔ کہا جبرائیل تو کہاں تک گیا ہے؟ کہا میں وہاں تک گیا جہاں تک کوئی نبی بھی نہیں گیا۔ کہا کون؟ آج میں وہاں جاؤں گا جہاں تو بھی نہیں گیا ہو۔ آگے کون جائے گا؟ کہا امینا کا در یتیم جائے گا، حلیمہ کی چھاتی سے دودھ پینے والا جائے گا، حلیمہ کی بکریاں چرانے والا آگے جائے گا، بلال کا استاد جائے گا، فاطمہ الزہرا کا ابا جائے گا، زینب رقیہ ام کلثوم کا ابا جائے گا، خدیجہ کا شوہر جائے گا، ابو سفیہ کا پیر جائے گا، سارے صحابہ کا حامی اور رہبر جائے گا، سارے نبیوں کا امام جائے گا۔ 70,000 نور کے پردے ہے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ میرا محبوب کو اتنا قریب ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے لیے ایک تحفہ دے کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ خدا
کے لیے تحفہ اگر کھانے کی چیز ہے میں کھانے سے پاک ہوں، پینے کی چیز ہے میں پینے سے پاک ہوں، پہننے کی چیز ہے میں پہننے سے پاک ہوں۔ الہ العالمین میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ فرمائے میرے محبوب میں کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہوں، اور کے پتے پتے کا مالک ہوں، سمندر کے ایک ایک قطرے کا مالک ہوں، رات دن چاند سورج کا مالک ہوں۔ سارے کائنات میرے قبضے قدرت میں ایسی کون سی چیز لے کر کے آیا جو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ فرمایا الہی میں جانتا ہوں تو بڑا بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کر آیا ہوں، تو محتاج نہیں، تیری سچے مثال ہے، تو مجبور نہیں، میں اب جیت لے کر آیا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں، آج کے بعد یہ پیشانی آپ کے علاوہ کہیں کے سامنے نہیں ملیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات آج پسند کی باتیں تھے، جسر کی باتیں تھے، مال کی باتیں تھے، میں تیرے لیے کیا کروں گا۔ اللہ کا حکم آیا میرے محبوب کسی میری طرف سے بھی سنبھالے ہوگا، میں تجھے تین انعام سے نوازتا ہوں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ میرا نبی کا تجھ پر سلامتی ہو، میری رحمتوں سے تیری جھولی بھر لے، میری برکتوں سے اپنا دامن بھر لے۔ اور مسلمانوں ہمارا نبی نہ فرش سے بولا نہ عرش سے بولا، اور فرمانے لگے میں اپنی اس رحمت برکت میں اپنی امت کے نیک لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا میرے تیری رحمتوں میں تیری برکتوں میں میری امتوں کے نیک لوگوں کو بھی شامل کرنا۔ اور ایک سب سے بڑا تحفہ آپ سبھی اللہ جانتے میرا آپ کا تحفہ کون سا تحفہ؟ 50 نمازیں۔ کتنی نمازیں ملی تھی؟ 50۔ آسمان سے نیچے آئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، بڑے خوش تھے۔ میری امت کا سارا وقت سارا ٹائم اللہ اللہ کی رت لگانے میں چلا جائے گا، تب تحلیل میں گزر جائے گا۔ چھٹے آسمان میں موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہاں کیا لے کر کے آئے؟ کہاں 50 نماز۔ میری امت کے تو مزے ہو گئے، کہاں میری امت میں دو نہیں پڑی، آپ کی امت 50 کہاں پڑے گی؟ میری امت پر تیار بننے پڑنا اترتا تھا، پکانا نہیں پڑتا تھا، آپ کی امت کو سارا سامان 1000 سے لا کے پکانا پڑے گا۔ میرے دو نہیں پڑی، 50 کہاں سے کریں گے؟ جاؤ بس کی درخواست کرو۔ پہلا چکر لگا، 5 کم ہو گئی، 45۔ پھر ملاقات ہوئی، کہاں کتنی؟ کہاں 45، کہاں نہیں ہو سکتا اور کم کراؤ۔ پھر دوسرا چکر لگا، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 9 چکر لگے، 5 بج گئی۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ نہیں 5 بھی نہیں پڑیں گے اور کم کراؤ۔ کہاں اب دربار الہی میں جاتے مجھے شرم آتی۔ اکرلا والے سوچتے ہوں ایک چکر اور لگ گیا ہوتا مجھے ہو جاتا، نہ تعلق میں گرفتار ہوتا، نہ ممبر ہوتا، نہ محراب ہوتا، نہ مؤذن ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ لینا نہ دینا، دھما دم مست پلنگت، یہ سارا جمع ختم ہو جاتا۔ ایک چکر اور لگنا تھا بس۔ ارے کبھی قربانی کے موسم پر موسیٰ علیہ السلام کے نام کا بکرا بھی دیا کرو، یہ کتنا بڑا ہمارا 45 کم کرو، یہ 5 نہیں پڑتی نہ کل کہ 50 لے کے آ جاتے تو ہوتا کیا؟ مسجد سے نکلنے میں بچ جاؤ۔ اور ایک قاعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے یہاں باتیں بھی نہیں جاتی، جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مالی لیتے ہیں قبول لیتے ہیں وہاں بھی جلنا من ابھی بہت ظاہر دیکھو یہاں کتنی تبدیلی ہوئی۔ اللہ نے پہلی بات کہی 50 بدل گئی 45، دوسری بات کہی 45 پوری بدل گئی 40۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرے یہاں بات نہیں بدلتی، یہاں 9 مرتبہ بات میں تبدیلی ہیرا پھیری آئی، اللہ نے فوراً دوسرا ضابطہ اتار دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ میری امت میری تین اللہ کریں گی 5 ثواب میں خدا کو 50 کا دوں گا، کریں گی 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ گھروں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، کہاں پڑے؟ اس کا بڑا دین آگے رکھ دیا، پھر سے بھی کہاں ہے مسلح بچھانے کی، باہر مرد نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے تو صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو آج رات پہرا دے، وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہاں پہرا دیں گے؟ یہ ڈیوٹی ان کے دل میں لگ گئی، کہا جاؤ سامنے والی پہاڑی پر چلے جاؤ، ادھر سارے صحابہ سو گئے، وہ تو صحابی اوپر ہے، وہ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ساری رات ہم بیٹھا رہے، آخری پہر میں ہمیں نیند آ جائے،
کہیں دشمن حملہ کر دے گا، قوم کا نقصان ہو جائے گا. اس سے بہتر شکل یہ ہے آدھی رات تک تم سو جاؤ، میں بازار رہتا ہوں، پھر میں سو جاؤں گا، آپ بیدار رہنا. منصب تنظیمی ادا ہو جائے گا، ہماری زندگی پوری ہو جائے گی. تو دوسرا صحابی کرنے لگا بہت ٹھیک مشورہ ہے. ایک صحابی سو گا، دوسرا صحابی بیٹھا ہوا ادھر ادھر دیکھتا ہے، سوچنے لگا یوں ادھر ادھر دیکھنے میں وقت جا رہا ہے، اس سے اچھا ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سورۃ کہف کی تلاوت سنی کی دور سے کافر آیا، اس نے دیکھا ادھر کھڑے ہوئے، وہ سامنے پہاڑی پر کھڑا، اس نے زور سے تیر مارا، جسم سے پار نکل گیا. اس وقت خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا، یہ مسئلہ نہیں آیا تھا. کافی خون نکلا، کتنے تیر، 15 سے 17 تیر لگے. انہیں ایسا احساس ہوا کہ ایسا نہیں جسم سے سارا خون نکل جائے، میں مر جاؤں گا، میرے ساتھی کو کون جگائے گا، یہ قوم کا نقصان ہو جائے گا. اس نے جوتوں کر کے نماز پوری کی، اپنے ساتھی کو اٹھایا، کہا اگر مجھے میری جان کا خوف نہ ہوتا جب تک سورۃ کہف پوری نہ ہو جاتی میں نماز نہیں چھوڑتا. مکھی میں بیٹھ جائے نا تو نماز کی کیفیت بدل جاتی. اور آئیں گے بھی ایسے وقت میں جب امام بالکل خطبہ کے لیے جمعہ میں تو کھڑے ہو جائیں گے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو فرشتے دروازے پر موجود ہوتے ہیں نام لکھنے کے لیے، جب امام خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو یہ فرشتے بھی اپنے کاغذات رکھ کر مسجد میں بیٹھ کے خطبہ سننے آ جاتے ہیں. جو لوگ سوچتے ہیں کہ خطبے کے بعد چلو جمعہ تو ہوگا، یہ جمعہ رجسٹر میں نہ آیا ہی نہیں. خیر الاماکن، بہترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ مساجد ہے، وشر الاماکن، بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے. 2 منٹ کا کام بازار میں پورا دن کاٹ کے آئیں گے، اور مسجد میں یہی کوشش ہوتی ہے جتنا وقت حکم گزرے. مسجدوں کی رفعت، مسجدوں میں قیام کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں میں جیسے لکڑی میں تیر پھوٹ جاتی ہے، مسجدوں میں پھوٹے رہتے، جب بھی ڈھونڈو مسجد میں، جب بھی ڈھونڈو مسجد میں. جب یہ لوگ بیمار ہو جائے کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، مشکاۃ شریف کی روایت، اللہ کے کچھ فرشتے ان کا حال دیکھنے ان کے گھر جاتے ہیں. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے دیوبند سے جنگو گئے. دوپہر کا وقت تھا، چلچلا کی دھوپ تھی، شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، ظہر کا وقت تھا. وہاں سامنے ایک کنواں پڑا ہوا تھا، ایک لوٹا وہاں بدل میں رکھا ہوا تھا. ایک لوٹے میں پانی نکالا اور اس پانی کو جب پیا، اتنا کڑوا مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے سارا پانی پھینک دیا. شہر کی نماز کے لیے مولانا رشید احمد گنگوئی جب مسجد میں آئے، کہا حضرت آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کیسے ہوگا؟ کون کہتا ہے قاسم میرے کنویں کا پانی اتنا میٹھا ہے، دور سے لوگ آتے ہیں مشرق بھر بھر کے لے جاتے ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ لوٹا وہیں پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کے مولانا رشید احمد گنگوئی کے ہاتھوں میں تھما دیا کہ حضرت آپ کیا لیجیے، کہیں ایسا تو نہیں میرا منہ کڑوا ہوگا، میری طبیعت خراب ہو گئی ہو. تو مولانا رشید احمد گنگوئی نے ایک وہ لوٹے میں سے ایک گھونٹ پانی پیا، اتنا کڑوا کہ وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے تھک گئے. لیکن یہ راز مولانا رشید احمد گنگوئی جانتے تھے. کہاں مولانا قاسم کنویں میں کوئی خرابی نہیں، لوٹے میں کوئی خرابی نہیں، پانی میں کوئی خرابی نہیں، دراصل یہ لوٹا اس قدر کی مٹی کا بنا ہوا ہے جس قدر میں بے نماز مردہ دفن ہے. لوٹے کا گھڑا بنا، گھڑے کا مٹی کا لوٹا بنا، آگ میں جلایا، ہوا میں خشک کیا، اتنی مرحلوں سے گزرنے کے بعد جب اس میں پانی ڈالا جو کڑوا ہے تو اس مردے کا کیا بنا ہوگا؟ ابھی کے بعد میں آتا ہے جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل والوں کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے سے کوئی بڑا بیان. جب وہ بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے آواز آتی ہے حمدنی عبدی مجدنی، میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری بیان کر رہا ہے. جب یہ کلام پھر سے مسجد سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ جواب ہوگا میرے اس سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں. جو بندہ میری وقت کر دیتی ہو سرکار فرما دے انتظار کرے. مسلمان بھائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قربانیوں پر مشرق سے لے کر مغرب تک اور پورب سے لے کر پچھم تک بر صغیر بر کبیر پوری دنیا میں
دنوں نے ایسا ایک اتنا ایسا نہیں ہوگا جہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے آدمی میں پہنچاؤ، قربان جاؤ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں پر خون کی بوتل چل رہی ہے، گلوکوز کی بوتل چل رہی ہے، ایک دن میں 12 گھنٹے دیہت کی تاری ہو جاتی ہے، پھر بھی ہسپتال میں مسلم شریف کی شرح لکھوا رہے ہیں۔ جاؤ مسجدے میں جنتی وقی میں جاؤ، تم تحقیق کرو، پتا چلے گا یہ حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں کون سویا ہوا ہے، پتا چلے گا مولانا مدت میں حسن گمبھیر سوئے ہوئے۔ حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان کے بیچ میں کون سویا ہوا، بدر الدین میر چھپے ہوئے۔ 18 سال جنت خضرا کی جالی کے سامنے سائے میں بیٹھ کر مولانا حسین احمد یمنی نے پیغمبر کی حدیث پڑھائی۔ پوری دنیا میں جتنی نمازیں روزے صدقہ عبادات ہو رہی ہے سب کو اپنا ثواب ملتا ہے، لیکن ساروں کا ثواب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے گئے، جو ٹکٹ دینے والا ہندو کہنے لگا میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیجیے۔ کہاں وہ کیسے؟ کہاں آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اکابر کے چہرے دیکھ کر میں کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور ہم دونوں بزرگوں کے غلام ہیں۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی کبھی دو نماز بھی تو ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ہم گھر جاتے ہوئے اپنی مشکلات کو دعوت دیں گے، نماز پڑھو، 3-4 دن تو ساری سنے گی، 5 دن تمہارا بستر الگ ہو رہے ہیں تو اپنی قبر بنا دے، اپنی بنانے دے۔ اور کسی نے تو جواب کو مانتا بھی نہیں دیتے، کہہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ نہ مل جائے، وقت نہیں لگتا ہے۔ اعلان سنتے ہیں پھر بھی ہاں جو کوئی اس کا اعلان ہو گیا پتا نہیں ہمارے گاؤں میں گر رہا ہے موت کا فرشتہ۔ کتنے لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولانا ایسا لگتا ہے موت کا فرشتہ آئے، کتنے جنازے اٹھے مہینے میں 12-15 خلوتیں دعا کر دی، اللہ ہمیں بڑے لمبے کرے۔ کرنے والی بات نہیں مانتے، پھلانا ڈاکٹر پھلانا چلے نہیں بچے بچے آگے سے موت ہو جاتے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شادی ہوئی، پہلا دن ہے، گھر میں فاقہ کھانے کو کچھ نہیں، دوسرا دن کھانے کو کچھ نہیں، اپنی گھر والی سے کہنے لگے ہمارے یہاں تو فاقوں کا گھیرا ہے، میری تو فاقوں کو بہت پرانی دوستی ہے، یا کسی اور کے پاس اپنے باپ کے گھر چلی جا، تیری دوسری زندگی بقیہ زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر جائیں گی۔ تو وہ بھی بڑی اللہ والی تھی، کہنے لگی نہیں، میرا قدم یہاں سے نہیں نکل سکتا، میں تو اپنے مقدر کے نام کر دوں، مجھے اس میں خود تفصیل مل گیا، قرآن کا حافظ مل گیا، دین کا تعلیم مل گیا، میری میت تو گھر سے نکل سکتی ہے، میرے قدم گھر سے نہیں نکل سکتے۔ آج اگر کوئی کہے گا تو کہیں یہاں چلتی ہوں، آپ کی امید رکھنا ہی نہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود دوسرے نقش حیات کتاب کے اندر ایک خدان مقبول کی داؤ کا حمدہ ہوا پانی گھر کے 11 افراد کی کو سو جایا کرتے تھے، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے اٹھے۔ جب والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا، ٹیلی گرام آیا، خط کھولا، دیکھا والدہ کا انتقال ہو گیا، آسمان کی طرف نظر اٹھائے گا، مولا میری ماں کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہاں تک میری ماں کو کاندھا دینے کا مسئلہ ہے، مجھے انگریز سے ضمانت کی بھیک مانگنی پڑے گی، اور میں اپنی ماں کو کاندھا دینے کے لیے اس انگریز سے ضمانت کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ زمین نہیں بیچا، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، آج کی نسل کیا کی فلائی کو ایمان بیچ دیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی دین کوڑیوں کی وقت بیچا جائے گا۔ سورا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ راجستھان کی کوٹھری میں اکیلے آ کر کے بیٹھے، اللہ کا نام بلند کیا، لوگوں کے دلوں میں کالی کمی والے کی محبت بچائی۔ جب انتقال ہوا اللہ نے اتنا نوازا، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ چکا تھا۔ ایک آدمی کا آج ہم سے خود اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا، اس ایک آدمی کی وجہ سے 90 لاکھ جہنم سے نکل کر جنت کے وارث بن گئے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہے، فرق کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اپنے بستر پر سوئے ہوئے
چھت سے اونٹ ملا کرتے بادشاہ کے محل میں، کہا مجھے چھت سے اونٹ نہیں مل سکتا، کیا تجھے تخت سے کھلا مل جائے گا؟ مجھے اگر تخت سے اونٹ نہیں مل سکتا تو مجھے چھت سے اونٹ نہیں مل سکتا تو مجھے تخت سے کھلا بھی نہیں ملے گا۔ کسی کو مٹی سے مشورہ نہیں ہوگا، صبح کو اٹھے جنگل میں چلے گئے، ساری سلطنت بادشاہ ایسا آرام چھوڑ دیا۔ 16 سال کے بعد جب واپس آئے جو بادشاہ کرسی پر وراجمان تھا وہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا، حضرت آج بھی یہ سب ارادہ ہے تو لے لے۔ تو ابراہیم بن ادم فرمانے لگے کتنا سال گزر گیا حکومت کر کے؟ کہاں 16 سال۔ کہاں 16 سال میں تو نے جو مزے لیے دیکھے ہوں گے، خدا کی قسم جنت کے جنگل کے سجدے کی سبحان ربی اعلیٰ کی تصویر میں سارا مزہ دے کے آیا ہوں۔ اس لیے اللہ کا قرآن دیتا ہے امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه۔ اللہ کا قرآن دیتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ زندگی میں تنہائی میں مطلع دکھا جائے، میرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے، میرا قرآن پڑھتا ہے، مجھے میرے بندے سے اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، موت میں میں دیتا ہوں کہ دولت کون میں نصیب ہو۔ نماز نہ چھوڑو، گانا نہ سنو، قرآن سنو، نماز نہ چھوڑا کرو۔ ان افضل ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ معراج کا پیسہ اللہ تعالیٰ اس معراج کے سفر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری آگے آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنائے۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ صحابہ کرام یہ دین، یہ دولت، یہ قرآن، یہ ایمان، یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا۔ اس کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی دردناک کہانیاں ہیں۔ بلال حبشی کو لوہے کی کنگیوں سے جسم چھیڑا گیا، سمیہ کے جسم کے طرف چلا لیے گئے، زندہ کی آنکھیں نکال دی گئی۔ عمار بن یاسر کو من طرف نہ کر کے گھوڑے کی ٹاپو سے بندوا کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ کون سا دن شاہ اللہ صاحب بخاری کی کہانی دیکھو، شان نبوت کی حفاظت کے لیے نہ خود ناچے گئے، بدل کے بارے میں نوچا گیا، میرے کرنے کے حساب سے بندہ سیکھنے کے لیے چٹکیاں دے دی۔ صبح 4 بجے وہ انگریز افسر شاہ اللہ صاحب بخاری کی کوٹری کے پاس سے گزر رہا ہے، وہ اس نے جب یہ منظر دیکھا شاہ صاحب نکلنے سے بیٹھ کے قرآن کر رہے، چکی خود کو خود چل رہی ہے۔ کہا شاہ صاحب میں کیا دیکھتا ہے، کہاں میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ ان اکابر کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، انہوں نے کبھی اپنا ضمیر نہیں دیکھا۔ مسلمانوں یہ وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو ان کے پاس تھا، یہ وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو بلال حبشی کے پاس تھا، پھر ہمارے ان کے درمیان اتنا فرق کہاں سے آ گیا؟ مادیت چھا گئی، روحانیت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا عاشق بنائے۔ جن لوگوں نے پروگرام کا انعقاد کرایا، عزیزان جابر ان کے والد محترم علامہ رفیق بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة بزرت قصة مختصر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔